آج ٹاپک قرآن ہی رہے گا ہمارا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن شریف ہے، اور یہ پہلی کتاب ہے جو دنیا میں بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ پہلی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ پہلی کتاب ہوگی جو دنیا میں لوگ بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ قرآن چونکہ عرب میں اترا تھا، اسی لیے اسے عربی زبان میں اتارا گیا، کیونکہ وہاں کے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ اگر ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو اپنی مادری زبان میں اس کو سمجھے، کیونکہ آج قرآن ہر لینگویج میں آ گیا ہے۔ اردو، ہندی، انگلش، فرینچ، کوئی بھی ایسا لینگویج نہیں ہے جس میں قرآن کی تشریح نہیں آئی ہے۔ تو آج ہم کو قرآن سمجھنے کے لیے یہ بہانہ اللہ سے نہیں بنانا ہوگا کہ ہمارے لینگویج میں قرآن کی تشریح یا ہمیں سمجھایا نہیں گیا تھا۔ اور آج یوٹیوب اور فون کے تحت بہت سارے اسکالر قرآن کو سمجھا رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالی ہم لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کتاب کو اس طرح پڑھا کہ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو ہمارے لیے کوئی بھی حجت اور بہانہ نہیں ہوگا اور ہم پکڑے جائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو جب ٹیوشن لگاتے ہیں اسکول کی دنیاوی تعلیم کے لیے تو بیسٹ سے بیسٹ ٹیچر ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اپنے بچے کو ٹیچر ڈھونڈتے ہیں تو جو سب سے زیادہ سستا اور کم پیسہ لینے والا استانی یا مولوی صاحب ہوتے ہیں اس سے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہم اپنے اسکول کی جتنی بھی سلیبس ہے اپنے بچوں کو جب وہ گھر آتا ہے تو چیک کرتے ہیں کہ وہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن استانی یا مولوی صاحب کے جانے کے بعد چیک نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ قرآن صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سب 90% لوگ قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، اور قرآن کے غلط پڑھنے سے اس کے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ صحیح سے پڑھیے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ جزاک اللہ، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔